ان کے بچے مجھے یاد آ گیا. میں نے سوچا کہ ان کے بچوں کی کتنا خواہشات ہوں گے, وہ اتنا پیسہ لے کر آئے. مجھے تو پتہ نہیں تھا یہ کہ پنجاب سے آئے ہوئے ان کے ہوں گے, ٹورزم کے ہوں گے, کسی بیچارے غریب کے ہوں گے, آج اس نے کتنا محنت سے کمائے ہوں گے, ان کی بھی خواہشات ہوں گے. تو میرا دل میں اللہ کی فضل سے ایسے کوئی خیال کے جوان ہیں, ان کو میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ میرے ساتھ جو حادثہ ہوا ہے یہ کسی کے ساتھ بھی حادثہ اس طرح وہاں پہ ڈیوٹی سر انجام دینے کے بعد یہ ابھی جنوبی وزیرستان میں میرا یونٹ ہے, وہاں پہ دوران آپریشن وہاں پہ دہشت گردوں کے جو اٹیک آنے کے بعد میرا یہ جو لیفٹ جو ٹانگ ہے اسے ڈیمیج کرا دیا. میزبان نجم الدین نیئر. جی ناظرین, تو اس وقت ہمارے ساتھ ایک ایسا ہستی موجود ہیں جنہوں نے ایک ایسا مثال قائم کی ہے اور جس کی مثال آج پورے دنیا دے رہے ہیں, اور جس سے ہم پورے گلگت بلتستان کا نام آج فخر سے بلند ہوئے ہیں. تو آج ہم آپ کے لوگوں سے ایک ایسے ہستی سے ملوا رہے ہیں جنہوں نے ایمانداری کا اعلیٰ مثال قائم کی ہے. تو ہمارے ساتھ موجود ہے جاوید بھائی. تو ہم مجھے جانتے ہیں کہ انہیں اتنا بہت بڑا رقم ملنے کے باوجود انہیں یہ خیال کیسے آیا کہ انہوں نے اپنے مالک تک پہنچائے, اور وہاں تک ان تک پہنچانے کے لیے انہیں کیا کیا دشواری پیش آئی, تو ہم انہیں جانتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام بھائی. سب سے پہلے تو میں یہ جی بی نیوز والوں کا میں بہت بہت میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو یہاں تک آئے اور اچھا میرے سے اچھی انٹرویو لیا. تو سب سے پہلا میرا جو تعلق ہے, میں گلگت بلتستان ضلع گانچھے, اور میرا جو علاقہ ہے کندز, یہ آخری علاقہ ہے سیاچن کا. تو میرا گاؤں ہے کندز. تو میں 20 تاریخ کو میں بازار گیا تھا, تو وہاں سے میں واپس آ رہے تھے. تو ہمارا جو حسینی چوک کے جو نزدیک قریب یلو کلر کے اتنے بڑے شاپر وہاں پہ پڑے ہوئے تھے. تو میں نے سوچا اس کو اٹھا لیتے ہیں. میں نے اٹھا لیا. اٹھانے کے بعد 10 سے 15 قدم میں آگے چلا تو میں نے شاپر کھول کے دیکھا تو پیسے کے اتنے بڑے بنڈل پڑے ہوئے تھے وہاں پہ, اور ان کا چیک بک بھی تھے, اور وہاں پہ ان کا چابی بھی وہاں پہ پڑا ہوا تھا. تو میں نے لے کر آ گیا, اور گھر میں نے لے کر آنے کے بعد اسے گنتی کرنے میں تقریباً مجھے 2 گھنٹہ لگ گیا. تو میں نے سوچا یہ کسی مزدور کے ہوں گے یا کسی کا تو ہوں گے یہ پیسے. تو پھر میں نے سوچا ان کے گھر والوں کی کیا خواہشات ہوں گے, اور اس بھائی کے کیا خواہشات ہوں گے جس کا پیسہ وہاں پہ گما ہے. تو پھر میں نے ایک ہمارا کزن ہے, اس کا نام ہے عاشق بھائی. عاشق بھائی کو میں نے کال کیا اور کال کر کے بتا دیا, عاشق بھائی میرے ساتھ اس طرح حادثہ ہوا ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے, میں فیس بک پہ پوسٹ کرتا ہوں. تو عاشق بھائی نے بھی پوسٹ کیا, میں خود نے بھی اپنے فیس بک پر پوسٹ کیا. پوسٹ کرنے کے بعد میں نے شام کے ٹائم اپنا تھوڑا سا شارٹ میں نے ویڈیو بنا کے فیس بک پہ میں نے دیا. تو ہمارے یہ جو کیٹو جو ایکسپریس والوں نے ویڈیو اپنے پیج پہ دیا, جن کے پیج پہ تقریباً 74,000 فالو ہے یہ کیٹو ایکسپریس والوں کے. تو ہم نے اس پیج پہ دینے کے بعد پھر مجھے کالیں آنا شروع ہوا, اور مجھے زیادہ تر کالیں آئی گلگت سے. کافی کال مجھے گلگت سے آ گیا. انہوں نے کہا کہ ہم ابھی کچھ گھنٹے پہلے ہم گزرا تھا. کسی نے کہا ہم وہاں سے گزرے, ہمارے فیملی ساتھ تھا. اور مجھے پنجاب سے بھی کال آ گیا, اور بلوچستان سے بھی کال آ گیا, اور مجھے یہاں سے بھی کال آ گیا, اور کہا کہ آپ کو ہم نوکری بھی دیں گے. تو یہاں پہ نوکری کا بھی مجھے آفر کیا, لیکن میں نے کہا کہ آپ لوگ پہلے اپنا مجھے ثبوت دے دے, آپ لوگوں کے پیسے کے ساتھ کیا چیز گما ہے. تو یہ چیز کوئی بتا نہیں سکا. رات کے تقریباً 10:30 گزر گئے. تو جس کا پیسہ تھا مالک, اس نے مجھے کال کر کے بتایا بھائی جان یہ جو پیسہ آپ کو ملا ہے یہ پیسہ تو ہمارا ہے. میں نے کہا کہ آپ لوگوں کا کیا ثبوت ہے. انہوں نے کہا ہمارے چیک بک کے ساتھ چابی پڑا ہوا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ پھر انہوں نے کہا کہ میرا نام اچھا عمران شیب ہے, تو آپ ذرا چیک بک پہ دیکھ لیں. تو ہم نے چیک بک کھول کے دیکھا تو وہاں پہ عمران شیب لکھا ہوا تھا. پھر ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں رہا. پھر میں نے کہا اس کو بھائی جان تو آپ بے فکر ہو جائیں, تو صبح آپ آ جائیں تو پھر ہم آپ کا پیسہ واپس کر دیں گے. تو صبح تقریباً 22 تاریخ کے صبح 6 بجے وہ آئے تھے. مجھے کال کیا. کال کرنے کے بعد میں نے ان کو پیسے دے دیا, گن کے دے دیا 7,75,000 روپے, اور انہوں نے مجھے 20,000 دے دیا. اور ابھی وہ گیا ہوا ہے شگر میں. تو انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ واپسی پہ ہم یہاں اسکردو میں 2 دن ہمارے سٹے ہے. تو اسکردو سے ہم آپ سے دوبارہ انٹرویو لیں گے, اور ہم آپ کو تھوڑا
ہماری طرف گفٹ بھی ہم اچھا بنا کے دیں گے، اور انشاءاللہ پورے گلگت بلتستان کا ہم یہ جو ایمانداری آپ لوگوں نے جو ہمارے ساتھ پیش کیا ہے وہ ہم پوری دنیا کو بتا دیں گے. تو میرے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا بھائی. اچھا، تو پھر آپ کو 7,75,000 اس وقت بہت بڑا رقم ہے، ٹھیک ہے، اور اس پہ ہم اچھا خاصا بزنس بھی کر سکتے ہیں، بالکل. دیگر قسم کو اور کام کر سکتے ہیں جس سے ہمارا گھریلو معاملہ چل سکتے ہیں. لیکن آپ کا خیال کیسا ہے کہ یار اس کو مطلب اس طرح کام کرنے سے بہتر ہے کہ ان کو واپس کر دیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس وقت مہنگائی بھی ہے، غربت بھی ہے، تو آپ کو یہ کیسا خیال ہے کہ آپ کو اچانک آپ کی ایمانداری جو آپ کی جو انسان نفس لوگ پیسے ایک پائے کے لیے ترستے ہیں، تو آپ نے یہ اتنا بہت بڑے اقدامات اٹھائے ہیں، تو آپ کو یہ خیال کیسے آیا؟ اصل میں بھائی دیکھو میرا اپنا ایک بیٹی ہے، تو میں دیکھتا ہوں اپنی بیٹی کی کتنے خواہشات ہوں گے. تو میرا بیٹی ہر وقت مجھے کہتے ہیں کہ بابا فلانا چیزیں لاؤ فلانا چیزیں لاؤ، تو مجھے ان کے بچے مجھے یاد آ گیا. میں نے سوچا کہ ان کے بچوں کی کتنے خواہشات ہوں گے، وہ اتنا پیسہ لے کر آئے. مجھے تو پتہ نہیں تھا یہ کہ پنجاب سے آئے ہوئے ان کے ہوں گے، ٹورزم کے ہوں گے یا کسی بڑے کے پیسے ہوں گے. میں نے تو یہ نہیں سوچا، میں نے یہی سوچا کہ یہ کسی بیچارے غریب کے ہوں گے، کہ آج اس نے کتنا محنت سے کمائے ہوں گے، ان کی بھی خواہشات ہوں گے. تو میرا دل میں اللہ کی فضل سے ایسا کوئی خیال نہیں آ گیا کہ یہ پیسہ میں خود رکھوں. اور میرا یہ بھائی بھی بیٹھا ہوا ہے، بھائی کو بھی میں نے کال کر کے بتایا کہ مجھے اتنا پیسہ ملا ہے تو میں ان کو واپس کرنا چاہ رہا ہوں. تو بھائی نے بھی مجھے کہا ہے کہ آپ ان کو جلدی یہ پیسہ ان تک اچھا پہنچا دیں. تو میں یہی ہمارا ایک تو میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ میں گلگت بلتستان میں پیدا ہوا ہے. اور اس کے بعد میں یہاں پہ جتنے بھی گلگت بلتستان کے جوان ہیں ان کو میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ میرے ساتھ جو حادثہ ہوا ہے یہ کسی کے ساتھ بھی حادثہ اس طرح ہو سکتے ہیں. تو اگر اس طرح حادثہ ہوا تو وہ چیز اس مالک تک جلد از جلد پہنچانے کی کوشش کریں، تاکہ ان کے گھر میں بھی خواہشات ہوں گے. آج کل اتنی مہنگائی ہے کہ بندہ بازار جا نہیں سکتے ہیں. تو جب آپ کو پیسے ملے تھے تو کیا آپ کے تاثرات کیے تھے، کیا تھا، مطلب آپ کو کیا لگ رہا تھا یار کہ مطلب یہ پیسہ میرے پاس پڑا ہوا ہے تو اس کو میں نے کیسے ان تک پہنچانا ہے، تو مطلب یا آپ کی جو کیفیت ہے وہ عجیب سا تھا، یا مطلب ان تک پہنچانے کے لیے اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ مجھے تو جب پیسہ ملا تو میں نے سوچا کہ یہ مجھے اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے. تو میں نے سوچا کہ اس امتحان کو میں دیکھ لوں کہ اس میں کامیاب ہو جاؤں. یا ان کی طرف سے آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے کوئی ایسا اقدامات اٹھائے نہیں؟ خصوصاً مجھے ڈپٹی کمشنر صاحب نے کہا ہے کہ ہم اچھا نوکری دیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. انشاءاللہ آپ 3-4 مہینے کے بعد آپ ہم سے رابطہ کر لیں اور ہم آپ کو یہاں پہ نوکری دیں گے، اور آپ آرام سے اپنے گھر میں بیٹھ کے آپ اچھا تنہا لیں گے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ کو ہم یہاں پولیس میں بھرتی کروائیں گے. تو ہمیں سننے میں یہ آ رہا تھا کہ آپ پاکستان آرمی کے بھی جوان ہیں، تو آپ یہ بتا دیں کہ موجود ہیں یا نہیں ہے؟ جی میں نے پاک آرمی 2012 میں نے جوائن کیا ہے، اور تقریباً مختلف جگہوں میں نے ڈیوٹی کیا ہے اپنا. تو وہاں پہ ڈیوٹی سر انجام دینے کے بعد یہ ابھی جنوبی وزیرستان میں میرا یونٹ ہے، یونٹ میرا 2 ہے. وہاں پہ دوران آپریشن وہاں پہ دہشت گردوں کے جو اٹیک آنے کے بعد میرا یہ جو لیفٹ جو ٹانگ ہے اسے ڈیمیج کرا دیا. اور پھر بھی اللہ کا شکر ہے کہ میں عام ایک جو شہری کی طرح میں چل رہا ہوں. اور اس وقت پاک آرمی میں حاضر سروس تو میں نہیں ہوں، اور ابھی انہوں نے چھٹی پہ رکھا ہوا ہے، شاید 4-5 مہینے تک مجھے فارغ کر دیا پاک آرمی سے. تو بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے قیمتی وقت دیا. تو جی ناظرین، ابھی آپ جاوید بھائی کی گفتگو سن رہے تھے، تو انہوں نے آج پورا گلگت بلتستان کا نام روشن کیا ہے اور ایمانداری کا ایک اعلیٰ مثال قائم کی ہے. تو ہمارا حکومت وقت سے بھی اور ہمارے جو وفاق کے جو جتنے بھی گورنمنٹس ہیں ان سے ہم اپیل کرتے ہیں، ان سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ انہیں اعلیٰ قیادت سے ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ انہیں بھی سول اعزاز سے نوازا جائے، تاکہ باقی لوگوں کے اندر بھی اس طرح کے جو ایمانداری کا جو ثبوت ہے وہ لوگ دے دیں، اور ان کے اندر بھی جو جنون ہے وہ پیدا ہو جائے. اور جو جاوید بھائی نے جو پیغام دیا ہے لوگوں کو کہ سب لوگ ان کے اوپر فالو کریں. تو ہمارے حکومت وقت سے پھر ایک دفعہ اپیل کرتے ہیں کہ انہیں اعلیٰ اعزاز سے نوازا جائے. تو انشاءاللہ ایک اور نئی جگہ پہ آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوں گے. تو تب تک کے لیے اپنے میزبان نجم الدین نیر کو اجازت دیجیے.